اپنے ہی گھر میں نظر بندی۔ میرے والد کی شہادت کے 7 ہفتے بعد میری والدہ اور مجھے مئی 1979 کے آخر میں سہالہ سے رہا کر دیا گیا۔ ہم کراچی میں اپنے خاندانی گھر 17 کلفٹن میں واپس آ گئے۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن پھر کبھی کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں تھا۔ 70 کلفٹن کے دروازے پر ذوالفقار علی بھٹو بار 8 لا کی کانسی سے بنی ہوئی نام کی تختی اویز تھی، اور اس کے اوپر ایک کانسی کی تختی تھی جس پر میرے دادا کا نام تھا، شاہ نواز بھٹو، کند کیا گیا تھا، مگر ایک مدت گزر جانے کے بعد مدھم پڑ چکا تھا۔ میری دادی اماں نے 1953 میں میری پیدائش کے جلد ہی بعد یہ وسیع و عریض 2 منزلہ بنگلہ تعمیر کروایا تھا۔ میرے بھائی بہن اسی بنگلے میں میل کے چوتھائی فاصلے کی دوری پر بحر عرب کی ٹھنڈی ہواؤں کے جلوں میں جوان ہوئے تھے۔ کون اس المی و تشدد کا تصور کر سکتا تھا جو اس پرسکون خاندان کے گھر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ہر روز نوحانی کرتے ہوئے سینکڑوں لوگ کراچی صحرا سے ہمارے گھر کے ناریل میں آموں اور سرخ و زرد پھولوں سے لدے درختوں کے باغ ہمیشہ دستک دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ سینکڑوں مزید افراد اپنے رہنما کے خاندان سے تعزیت کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آ کر باہر صبح سے انتظار کرتے۔ میری والدہ ابھی عدت میں تھیں اور غیروں کا استقبال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے ان لوگوں کے استقبال کے لیے باہر بھیج دیتی۔ گھر میں ہونے کی نصیحت ہماری دہشت میں کسی تخفیف کا باعث نہ بن سکی۔ ہمارے گھر کا عملہ نے ہمیں بتایا کہ میرے والد کی پھانسی دی جانے سے 2 راتیں قبل 17 کلفٹن پر دوبارہ چھاپا مارا گیا۔ حکومتی اہلکار چھت اور باغ کی تلاشی لیتے رہے، میری والدہ کی الماری اور میرے والد کے ملبوسات کی الماری کی تلاشی لیتے رہے۔ کیا تمہارے پاس تلاشی کا وارنٹ ہے؟ ہم گھر کے عملے میں سے ایک نے استفسار کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شہری قانون میں وارنٹ کے بغیر تلاشی ممنوع ہے۔ میں خود تلاشی لینے والی پارٹی کے ہمراہ ہوں، اس لیے کسی وارنٹ کی ضرورت نہیں۔ ایک فوجی افسر نے جو پولیس کو لے کے آیا تھا دعویٰ کیا۔ 10 گھنٹے تک انہیں گھر کی ہر چیز تہس نہس کر دی جاتے ہوئے وہ میرے بیڈ روم سے میرے ذاتی خطوط، سیاہ رنگ کے بریف کیس جس میں بینک کے کاغذات اور کچھ چیک تھے، ساتھ لے گئے، اور ان میں وہ ثبوت بھی تھے جو میں نے اپنے والد کے خلاف بدعنوانی کے جعلی الزامات کی صدارت میں اکٹھے کیے تھے۔ یہاں خفیہ الماری اور دیگر راستے بھی ہیں، وہ ہمیں دکھاؤ۔ فوجی افسر نے عملے کو حکم دیا، پھر ان کو اس بیان پر پیٹا کہ ان کا جواب نفی میں تھا۔ وہ تلاشی ختم کی ہو گئی تو گھر میں ملازم کو استقبالیہ کے کمرے میں لے گئے، وہاں انہوں نے ان کو بند کر دیا۔ جب صبح سویرے دودھ دینے والا آیا اسے بھی ان کے ساتھ قید۔ یہی حادثہ اخباری ایجنٹ کے ساتھ پیش آیا۔ فوجی افسر مایوس و جذباتی ہو رہے تھے۔ اس کاغذ پر دستخط کرو، ایک افسر نے عملے کے ایک ملازم کو حکم دیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ افسر نے اسے دھمکی دی کہ تمہیں علم ہے کہ تمہارے صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ اگر تم دستخط نہیں کرتے تو تصور کرو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ وہ ملازم اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اس نے دستخط کر دیے۔ جب تلاشی کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا، ایک ٹرک دروازے میں سے اندر داخل ہوا۔ فوجی سپاہیوں نے ایک سرخ قالین بچھا دی اور اس پر مختلف دستاویزات بکھیر دی جو ٹرک ہی سے برآمد ہوئے۔ اس کے بعد پریس کے رپورٹروں کو بلایا لیا گیا تاکہ میرے والد کے خلاف نئے ثبوت کی تصویر کھینچ لی جائے۔ متعدد لوگوں کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے متفقہ سفارش کی وجہ سے کہ میرے والد کی سزائے موت کو تاحیات قید میں بدل دیا جائے، حکومت کی طرف سے ان کے خلاف ایک اور مقدمہ بنانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس دوران اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پہر ایک مقدمہ بنا کے بعد چھاپا مار پارٹی وہاں سے روانہ ہو گئی تو اپنا ثبوت بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ ہماری بہت سی ذاتی ملکیتی اشیاء بھی، جن میں میرے والد کے قدیم یادگار نقشوں کا ایک مجموعہ بھی تھا۔ 17 کلفٹن میں اب لڑکا نہ جانے کی تیاریاں شروع کر دیتی ہوں تاکہ اپنے والد کے مزار پر حاضری دے سکوں۔ حکومت کو میرے لمحہ عمل کا علم ہو جاتا ہے اور ہوائی جہاز کا مقررہ پرواز منسوخ کر دی جاتی ہے۔ میں ٹرین کا سفر اختیار کرتی ہوں۔ ہر اسٹیشن پر لوگوں کا
زبردست ہجوم میرا استقبال کرتا ہے۔ جہاں اسٹیشن موجود رہی وہاں لوگ ریلوے لائن پر ٹرین کو رکوانے کے لیے لیٹے جاتے ہیں۔ انتقام لوگوں کا ہموار پکار اٹھتا ہے۔ ہم ضیاء کو انتخابات میں شکست دینے کے لیے اپنے غم کو قوت میں تبدیل کرنا ہے۔ لوگوں کے عظیم اجتماع سے حوصلہ پکڑتے ہوئے میں انہیں کہتی ہوں، لوگوں کا یہ زبردست ہجوم ہی ہمارے سیاسی مخالفوں کے پروپیگنڈے کا بہترین جواب ہے، جو اعلانیہ کہتے بھی پھرتے ہیں کہ بھٹو کی عوامی قوت اور اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپل پارٹی کو ہم نے اس قبر میں دفن کر دیا۔ کراچی میں لاڑکانہ روانہ ہونے سے قبل میں ہر 10 منٹ کے وقفے سے صبح 9 سے رات 9 بجے تک پی پی کے رہنما و معاونین سے ملاقات کرتی۔ ہر چند گھنٹے بعد میں ملاقاتوں سے اجازت لے کر باغ میں بیٹھے ہوئے تعزیت کنندہ سے بھی جا کر ملتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں مجھے دیکھتے ہی چمک اٹھتی تھی، اور اسی طرح میری والدہ کی عدت کے بعد انہوں نے مجھے ملتے ہی شروع میں عام لوگوں کا خیال تھا کہ ہم بھٹو صاحب کی شہادت کے صدمے کے باعث یا عہد حرست سے جان باز نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ہم نے ان کی سخت زندگی کے مقابلے میں بہت آرام دہ اور پرآسائش زندگی گزاری تھی۔ لیکن ہمیں بنفس و نفس اپنے درمیان دیکھ کر ان کی آنکھیں نئی امید سے روشن ہو جاتی۔ ہر گرد باغ سے جاتے تو ایک نیا گروہ، ہر گروہ باغ سے جاتا اور نیا گروہ آ جاتا۔ بوقت شب پارٹی کے اہم انتظامی و پالیسی امور اور سیاسی اسرار کے معاملات میں اپنی والدہ کے مطالعے کے لیے بریف تیار کرتی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنا کام مکمل نہیں کر سکوں گی، اور شاید نہ کر سکتی اگر مجھے میرے سکول کی دوست سمیہ اور اس کی طرح آمنہ اور یاسمین کا تعاون حاصل نہ ہوتا۔ نوجوان آمنہ اور یاسمین والد کی سزائے موت کے خلاف اپیل کا مقدمہ کرتے ہوئے میری دوست اور معاون رہیں۔ مغربی پریس کی سمیہ آمنہ یاسمین کو چارلی کے فرشتے کا لقب دیا، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ اس قدر بوجھ تلے حقیقی چارلی کے فرشتے بھی دم توڑ جاتے ہیں۔ میرے والد کی موت کے پروانے پر دستخط کرنے سے پہلے جنرل ضیاء نے عوام الناس کو خاموش رکھنے کے لیے انتخابات کا وعدہ کا اعلان کر دیا اور تاثر دیا کہ اس طرح فل آمریت سے جمہوری حکومت سمیت روانہ ہوگی۔ لیکن کیا وہ پی 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 کے جیت جانے کا جوا کھیل سکتا تھا؟ اس نے برملا یہ اعلان کیا تھا کہ اسی صورت حکومت ان کے حوالے نہیں کرے گا جن سے اس نے چھینی تھی، اور صرف مثبت نتائج والے انتخاب ہی سے منظور ہوں گے۔ ضیاء اس مشکل میں پہلے بھی پھنسا تھا جب اس نے 1977 میں میرے والد کا تحت اٹھنے کے بعد پنجاب انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا۔ جب اسے پی 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 کی جیت کا انتخاب میں یقین ہو گیا تو اس نے انتخابات منسوخ کر دی اور پارٹی کے رہنماؤں کو حراست میں لے لیا۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ بلدیاتی انتخابات پہلے آتے ہیں، یعنی ستمبر کے مہینے میں۔ پی 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 ہر جگہ جیت جاتی ہے، اب قومی انتخابات کی باری ہے۔ ضیاء کو اپنی حکومت کے قانونی جواز کے لیے جیتنے کی اشد ضرورت ہے، یہ جانتی ہوئے کہ حکومت قانون کو پی 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 کے خلاف ہر طرح استعمال کرے گی۔ ہماری پارٹی نے رہنما 7 کلکٹر میں اس مباحثے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ آیا قومی انتخابات میں حصہ لیا جائے یا بائیکاٹ کیا جائے۔ انتخابی میدان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں دلیل دیتی ہوں کیونکہ میرے والد نے مجھے ہر دفعہ یہی سمجھایا، خواہ زبردست مشکلات کا سامنا ہو، خواہ قوانین کی مرضی کے مطابق ہوں، ہمیشہ مقابلے کے لیے تیاری کرو۔ قوانین کو یقین مرضی کے مطابق بڑھوایا گیا ہے۔ ہماری توقع کے عین مطابق پی 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 کے انتخاب میں حصہ لینے کے اعلانیے پر ضیاء قوانین کو بدل دیتا ہے۔ اپنی پارٹی کو سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر کروانا، شرکت کی اجازت نہیں ملے گی۔ حکومت ہمیں اطلاع دیتی ہے، ہم انکار کر دیتے ہیں۔ رجسٹر کرانے کا مطلب ہے کہ ہم ضیاء کی حکومت کو تسلیم قانونی مانتے ہیں۔ ہم آزاد امیدوار کھڑے کریں گے، ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمیشہ یہ فہم ہے کہ بیلٹ پیپر پر پارٹی نشان کے بغیر ایک اہم بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواندگی کی شرح سرکاری طور پر 27% ہے، مگر حقیقی شرح 8% ہے۔ حکومتی شرائط لگا دیتی ہے کہ آزاد امیدوار کو جیتنے کے لیے ووٹوں کی 51% حصول لازمی ہوگا۔ یہ ایک نیا قانون ہے۔
اچھا تو ایسے ہی صحیح، ہم حصہ لیں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ لیکن 15 اکتوبر 1979 کو انتخابات میں مقررہ تاریخ سے ایک ماہ قبل پی 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 اپنے اعلان اعلی کارکنان کی درخواست پر اجلاس منعقد کرتے ہیں۔ انتخابات شرکت کا سوال دوبارہ پیش کیا جاتا ہے اور پارٹی اس سوال پر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ 17 کلیفٹن کے حجرت عام میں جہاں کانفرنس کا انعقاد جاری ہے، متعدد کارکنان اپنی میری والدہ پر زور دیتے ہیں کہ بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ بائیکاٹ ان کا نعرہ بن جاتا ہے۔ بعض کارکنان مجھے علم ہے تنہائی میں مجھے بیوقوف جھوٹی لڑکی کہا کر پکارتے ہیں، لیکن میں دوبارہ بولتی ہوں، قوانین کو متواتر تبدیل کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ضیاء اپنا اعتماد کھو چکا ہے۔ ہمیں اپنا اعتماد برقرار رکھنا ہے۔ ہم نے بلدیاتی انتخابات جیتے ہیں اور ہم عام انتخابات بھی جیت جائیں گے۔ کافی رات کے پی 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 بہت تھوڑے مارجن سے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر پاتی ہے۔ جب اگلے دن ضیاء کو ہمارے فیصلے کی اطلاع ملتی ہے، اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ مارشاء اللہ کا منظم اعلیٰ 1977 کے طریقہ واردات اپنا لیتا ہے۔ انتخابات یکسر منسوخ کر دیے جاتے ہیں اور فوجی سپاہیوں کو 17 کلیفٹن کے محاصرے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور گھر کے عملے ایک فرد کے قریب مجھے محاورہ اطلاع دیتے ہیں۔ جلد ہی میں اپنے تمام سیاسی کاغذات، پارٹی میں سبداد، رکنیت، فرستیں، خطوط، جیل میں نظر بند اراکین کی فرستیں وغیرہ غسل خانے میں پھینک کر ان کی جلا دیتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ حکومت کو آسانی سے گرفتاری کے لیے فرستیں دستیاب ہوں۔ چند منٹ بعد فوجی سپاہی گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ میری والدہ اور مجھے بندوق کی نوک پر ہمارے دیہات کے گھر المرتضیٰ میں لے جاتے ہیں، جہاں ہمیں آئندہ 6 ماہ کے لیے نظر بند رکھا جائے گا۔ المرتضیٰ کے زیر حراست ماحول میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوں، اگرچہ ضیاء کی سازش کے تحت اقتدار کا قبضہ کر لینے کے وقت سے یعنی 2 سال قبل میری والدہ کی یہ 9ویں اور میری 7ویں نظر بندی ہے، اور اس جبری تنہائی کی برداشت نہیں کر پا رہی۔ ہر اذیت پر میرے دل میں غصے کی لہر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ شاید 26 سال ہونے کی وجہ سے یہ میری عمر کا تقاضا ہے، لیکن میری سوچ ہے کہ کسی بھی عمر میں مرتضیٰ میں میری نظر بندی پر شاید میرے خیالات مختلف نہیں ہوں گے۔ المرتضیٰ ہمارے خاندان کے دل کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں ہمارے 4 دان عالم ہمیشہ واپس آ جاتے ہیں، خواہ ہمیں موسم سرما کی تعطیلات کاٹنی ہو، ماہ رمضان کی عید کی چھٹیاں عید منانی ہو، والد کی سالگرہ کا دن ہو، خاندانی شادیاں ہوں یا زمین پر رہائش پذیر ہمارے متعدد رشتہ دار میں سے کسی کی مرگ پر تعزیت کرنا ہو۔ اب حکومت اسی مرتضیٰ کو میری والدہ اور میرے لیے قید خانہ سب جیل کا درجہ دے دیا ہے۔ مغربی پریس کو بتایا گیا ہے کہ حکومت نے ہمیں گھر پر نظر بند رکھا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ پاکستان میں گھر کی نظر بندی کا مطلب سرکاری نظر بندی سے مختلف ہے۔ نظر بندی شخص کو 2 صحبات سے ملاقات کی اجازت دیتی ہے، پریس کو انٹرویو دیے جا سکتے ہیں، مقامی اور طویل فاصلے ٹیلی فون کال کی اجازت ہوتی ہے، کتابیں لائی جا سکتی ہیں، بعض اوقات تھوڑے سے فاصلے تک گاڑی بھی چلا سکتے ہیں اور گھر سے باہر میٹنگ بھی جا سکتے ہیں۔ المرتضیٰ کو سب جیل قرار دیا جانے پر اسے قید خانہ قرار دیا گیا، جہاں جیل کے قوانین کے ضابطہ عمل درآمد آتا۔ ہمارا ٹیلی فون کاٹ دیا گیا، میری والدہ اور مجھے گھر کے صحن میں نظر بند کر دیا گیا، سوائے صنم کے کسی اور 2 صحباب کو ملنے کی مطلب اجازت نہیں تھی۔ گھر کو اندر اور باہر سے شمالی مغربی سرحد صوبہ کے قبائلی پٹھانوں پر مشتمل فرنٹیئر فورس کے سپاہیوں نے گھیرے میں لے رکھا۔ میرے والد کی حکومت کے زمانے میں المرتضیٰ پر خصوصی کمانڈو فورس اس لیے متعین تھی کہ غیر آدمی اندر داخل نہ ہو سکے۔ فرنٹیئر فورس اب صرف اس مقصد کے حصول کے لیے متعین کی گئی تھی تاکہ اس کی بیوہ اور بیٹی کو اندر سے باہر نہ جانے دیا جا سکے۔ ضیاء کی خواہش ہے کہ ملک اور باہر کی دنیا بالکل بھول جائے کہ بھٹو نام کے خاندان کی کوئی وجود بھی ہے۔ پاکستان میں اخبارات شاذ و نادر ہی ہمارے نام چھاپنے کی جرات کرتے۔ 12 اکتوبر 1979 جب ضیاء نے دوسری مرتبہ انتخاب کا انعقاد کو منسوخ کیا اور میری والدہ اور مجھے نظر بند کیا، مارشاء اللہ قوانین کی ضمن فہرست میں پریس پر مکمل نشر شب نافذ کر کے ایک اور قانون کا اضافہ کر دیا گیا۔ مارشاء اللہ حکم نمبر 49 کے مطابق کسی جریدے کا مدیر جو
پاکستان کی سلامتی، یکجہتی، خود مختاری کے خلاف یا اخلاقیات اور امن عامہ کے خلاف کسی مواد کے اشاعت کا انتظام کرتا ہے، اسے 10 کوڑوں اور 25 سال قید کی سزا سنائی جائے گی۔ ہماری پارٹی ترجمان اخبار مسودات، جس کی وسعت صرف لاہور میں 1 لاکھ تک پہنچی جا چکی تھی، بند کر دیا گیا اور اس کی پریس ضبط کر لی گئی۔ دوسرے اخبار کا بھی نشر قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں مکمل بند یا اخبار کا کاغذ اشتہار کی سپلائی کٹوتی کی دھمکی دی گئی۔ اگلے 6 برس تک میرے والد، والدہ اور میری تصویر شائع کبھی کبھار ہی کسی اخبار میں شائع ہوتی۔ اس طرح ہمارے ہمدردی میں ہمارا نام تک بھی اخبار کے اشاعت پر منعقد تھا۔ اگر فوجی سینسر کی نظر میں کسی خبر میں ہمارے ہمدردی سلوک مشہور ہوتا تو وہ اخبار کی فریم کردہ خبر میں سے کاٹ دیا جاتا۔ بعض اوقات اخبار کے تمام کالم حال ہی چھپ جاتے تاکہ قارئین پر واضح ہو جائے کہ قابل اشاعت مواد سینسر کی کینچی کی نظر ہو گیا ہے۔ پی پی کی طاقت سے سیاق کو سیاسی پابندی ظالمانہ طور حد تک نافذ کرنے پر مجبور کر دیا۔ 1977 میں مارشاء اللہ کے نفاذ کے وقت سیاست میں حصہ لینے والے کسی بھی شخص کو کوڑوں اور قید کی سزا دی جاتی، لیکن اکتوبر 1979 سے فوجی حکومت نے اعلانیہ قانون نافذ کر دیا کہ تمام سیاسی پارٹیاں غیر قانونی ہیں۔ یہ ایک کھلم کھلی کوشش تھی کہ میرے والد کی عوامی پالیسی کے لیے عوامی ہمدردی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ جنرل ضیاء کا مارشاء اللہ حکم نمبر 48 بین طور پر کہتا ہے کہ پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیوں کا وجود، ان کے گروہ، شاخیں، فرد، فرقے فوری طور پر ختم کیے جاتے ہیں۔ کسی سیاسی جماعت، کوئی کارکن یا کوئی بھی شخص جو خفیہ طور پر اپنے آپ کو کسی کا رکن کہتا ہو، 14 سال قید بامشقت، اپنی جائیداد کی ضبطگی اور 25 کوڑوں کی سزا کا متجن ہوگا۔ اب سے آئندہ کے لیے اخبارات میں جہاں بھی پی پی کا ذکر ہوگا، اس کے ساتھ سابقہ لاحق استعمال لازمی ہوگا۔ میری والدہ اور میں اس طرح سابقہ جمہوری ایک پارٹی کے سابقہ رہنما بن کر رہ گئی۔